سورۃ الحج کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے اور فقہا کے مطابق آیت سجدہ پڑھنے والے اور سننے والے ان سب پہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، لہذا درس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے، اور اگر مکروہ وقت ہو تو پھر اس کے گزر جانے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین، اور صابی، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ پاک ہر چیز کا نگہبان ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یسجد لہ، اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال والشجر، اور ستارے اور پہاڑ اور درخت، والدواب وکثیر من الناس، اور مختلف چوپائے اور بہت سارے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، ومن یہن اللہ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، پھر کوئی نہیں اس کو عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے توحید کے، رسالت کے، قرآن کریم کی حقانیت کے، عقیدہ آخرت کے دلائل بیان فرمائے، اور کے بعد دلیل کے ذریعے سے بہت واشگاف اور واضح انداز میں ثابت کی ہے کہ ایک ہی جماعت اہل حق ہے، ایک ہی جماعت
اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ ایک ہی طبقہ کے لوگ اللہ کے ہاں مہمان خانے میں جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ ہیں توحید والے مسلمان۔ اس کے علاوہ جتنے مذہبی گروہ ہیں، فرقے ہیں، یا جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب ان کا وقت ختم ہو چکا۔ وہ اب اس وقت اس صورتحال میں رہیں گے تو ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر مختلف مذاہب موجود ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوا یہ رہیں گے۔ اب ایک صورت ہے ان کے ساتھ بحث و مباحثے کی، الجھنے کی، ٹکرانے کی۔ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، ابتدائی اسلام کے حالات تھے، تو اس وقت حکم یہی تھا کہ دعوت دو، تبلیغ کرو، دلائل سے سمجھاؤ، کوئی مان جائے ٹھیک ہے، نہ مانے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن پھر جب اللہ پاک نے اسلام کو عزت دی تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اپنا نظام قائم کریں۔ اسلام کو حاکمیت حاصل ہے، اسلام غالب ہے، اسلام اپنا وہ سٹیٹس جو ہے اور اپنی وہ قوت جو ہے، بالادستی جو ہے، اس کو قائم رکھے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ جزیہ دے کر اسلام کے ماتحت زندگی گزارے، اسلام ان کے تمام حقوق کا مکمل خیال رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی اسلام کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتا، اس کی بجائے اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ ان کو پکڑو اور ان کو گرفتار کرو اور ان کو مارو، جب تک یہ اسلام کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ تو یہ میرے محترم دوستو اس زمانے کی آیت مبارکہ ہے، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کسی کے ساتھ بھی الجھنے، بحث کرنے، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب مذاہب ہیں، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، اور والصابئین، صابی فرقے کے لوگ۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کرام کی آراء مختلف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو مذہب حق تھا وہ صابی کہلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اس حق مذہب میں اسی طرح بہت ساری چیزیں غلط پیدا ہو گئی، جیسے آج کل عیسائیت میں اور یہودیت میں بہت ساری چیزیں غلط پیدا ہو گئی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو صابی دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دور حنیفیت شروع ہوا۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ملت حنیف ہے، اس کا آغاز وہاں سے ہوا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے مومن ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں یا مشرک ہوں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل مذاہب دنیا کے اندر 5 ہی ہیں، ان میں سے ایک مذہب اس کو نجات ملے گی، اور وہ مذہب اسلام ہے، ایمان اور اسلام والے۔ باقی 5 مذاہب نصارہ اور صابی کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، یہودی، مشرک اور مجوسی، اس طرح انہوں نے 5 مذاہب بنائے۔ اور اگر نصارہ اور صابی کو الگ الگ کریں تو 6 مذاہب، ان میں سے 5 جو ہیں وہ اہل باطل ہے، اور ایک مذہب اسلام اہل حق کا مذہب۔ میرے محترم دوستو، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ،
اللہ ان کا فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، لہذا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مذاہب برحق ہیں، ان میں سے کوئی انسان کسی پہ بھی چلے تو اس کو اللہ کی طرف سے نجات ملنے کی امید ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سارے ہی مذاہب، چاہے وہ اپنی اصلی اسلام آسمانی شکل میں ہیں یا ختم ہو گئے، ان سب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سکہ رواں اور دواں ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگر کوئی انسان اہل حق کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اور اگر وہ نجات چاہتا ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سارے مذاہب کو چھوڑ کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سب کے حالات سے بخوبی واقف ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ خود نگہبان ہے، ہر چیز کو خود واچ کر رہا ہے، اللہ ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، لہذا ان کو اپنی جگہ پہ کام کرنے دو، جو کر رہے کرے، لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا دن جب فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو نجات ملے گی، جنت ملے گی، اور جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے وہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرے گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک ہم سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی ہے، کائنات کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے۔ انسانوں کی اکثریت بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو اے انسان اللہ کے سامنے خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ خوشی کے ساتھ اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ خاص طور پہ چند مخلوقات کا نام لیا، اور عمومی طور پہ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کی خود لوگ پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ جن کو معبود سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے بتلایا کہ جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو وہ تو خود میری عبادت کرتے ہیں، وہ تو خود میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ تو خود میرے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اور میرے حکم کی بال برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتے، تو تم کہاں مجھے چھوڑ کے ان کی پوجا میں لگے۔ خاص طور پہ فرمایا والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھ لو، فرمایا والنجوم والجبال، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، والشجر والدواب، درختوں کو دیکھو، اور جانوروں، مویشی اور ہر قسم کی جاندار مخلوقات کو دیکھو، تو نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ان مخلوقات کا یہ سجدہ کیسا سجدہ ہے؟ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ اس سجدے سے مراد سجدہ اطاعت ہے، کہ ان میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ سورج اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا، چاند اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، پتھر، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی، طوعاً و کرہا،
اللہ پاک نے زمین و آسمان کو فرمایا بھائی بن جاؤ، آؤ میرے پاس سامنے تیار ہو جاؤ، اطاعت کرتے ہو یا نہیں؟ تو ان دونوں نے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلایا کہ زمین و آسمان نے بمائے اپنی تمام مخلوقات کے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم تیرا حکم مانتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ تو ساری مخلوقات اللہ کا حکم خوشی سے مان گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اللہ کے سامنے سجدہ کر گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سجدے سے مراد حقیقت میں سجدہ ہے، اللہ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی شعور عطا کیا ہے اور اس شعور کی بنیاد پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جیسا کہ فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تو ہر چیز تسبیح تبھی بیان کرے گی جب اس کے اندر شعور ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر ایک قسم کا شعور رکھا ہے، وہ ہمیں سامنے آئے نظر یا نہ آئے، وہ بہرحال رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک وہ شعور دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں نبوت کے ملنے سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے پتھر کے اندر شعور ہے تو وہ سلام کرتا۔ اسی طرح آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تو جبل احد پہ آپ کی نظر پڑی، تو آپ نے جبل احد کو دیکھ کر، احد پہاڑ کو دیکھ کے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ محبت کرنا یہ بھی شعور کی علامت ہے، تو اس کے اندر شعور ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں 9 سال تک کوئی ممبر، کوئی کرسی، کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ آپ کے لیے ممبر بنا کے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اس پہ بیٹھ کے آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ بلک بلک کے رو رہا تھا، جیسے کوئی بچہ ماں کی جدائی میں روتا۔ صحابہ دیکھ رہے کہ کس کی آواز آ رہی، لیکن پتہ تب چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر اس تنے کے پاس گئے اور اس کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور وہ یوں ہوکے لینے لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے ہوکے لیتا ہے۔ آپ نے اس کو حوصلہ اور تسلی دی، وہ خاموش ہو گیا۔ تو اب یہ تنے کے اندر شعور ہے تو تبھی وہ آپ کی جدائی کے اندر رونے لگا۔ تو ایسے ہر مخلوق کے اندر اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے، وہ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو جب ان مخلوقات کے اندر شعور ہے تو وہ اس شعور کی بدولت سجدہ بھی کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی اور اللہ دیتا ہی رہے، اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سجدہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک قصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورۃ نجم کی تلاوت کی، آپ بھی تشریف فرما تھے، بہت سارے مشرکین عرب بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ تو اس سورت کے آخر میں سجدہ ہے، جب آپ نے وہ آیت سجدہ پڑھی تو آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ ایمان والوں نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے اس مجلس میں مشرک تھے انہوں نے بھی سجدہ کر دیا، سوائے ایک کے
غالباً ولید ابن مغیرہ تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی کے ساتھ لگا تکبر کا اظہار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب ایسے شخص کے متعلق فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی ڈالے گی تو ہر انسان سجدے میں گرے گا، لیکن جس نے دنیا میں تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اس کی کمر اس دن بھی تختے جیسی ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یہ کسی نے بات کہی ہے، اچھی بات ہے، حدیث نہیں ہے لیکن کہی ہوئی بات اچھی ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا۔ روٹی پانی نہیں اللہ بند کرتا، اللہ اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے نہیں گیا، ارے تو گیا نہیں، تجھے آنے نہیں دیا گیا، اس نے روک دیا کہ نہیں ضرورت تمہاری۔ اور اگر کوئی نماز کے لیے آیا ہے تو وہ شکر ادا کرے کہ وہ آیا نہیں، اللہ اس کو بلا کے لے آئے، اللہ اس کو لے آئے۔ تو فرمایا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن کثیر حق علیہ العذاب، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو چکا۔ اب جن پہ عذاب ثابت ہو چکا یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقدر میں دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی، اور اللہ فرماتے جس کی رسوائی کا فیصلہ اللہ کر لے فما لہ من مکرم، پھر ساری کائنات مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی، وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے، کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ جب اللہ پاک نمرود کو ذلیل کرنے پہ آئے تو اس کا تخت ہے، اس کی فوج ہے، اس کا محل ہے، اپنے پہرے کے اندر، اپنے محل کے اندر، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور لوگوں کو خود حکم دے رہا ہے کہ پہلے میرے سر میں جوتے لگاؤ پھر اپنی بات کرو۔ اللہ نے ناک کے ذریعے سے مچھر اندر گھسیٹ دیا، اب وہ مچھر اندر جا کے جب اندر گھومتا تھا تو سر گھومتا تھا، سر میں درد ہوتا، دماغ چکراتا، اور جب کسی کا جوتا اس پہ پڑتا تو مچھر ٹک کے بیٹھ جاتا، سر کو سکون ہو جاتا۔ تو خود اس نے آرڈر جاری کیا، جس کا آرڈر پہلے یہ تھا کہ دربار میں آؤ تو سجدہ کرو بعد میں اپنی بات کرو، اب اس کا آرڈر یہ ہے کہ دربار میں آؤ تو پہلے جوتا لگاؤ بعد میں اپنی بات کرو۔ تو تخت پہ بٹھا کے ذلیل و رسوا کیا اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سامنے نہ آؤ، میں جس کو ذلیل کرنے کا سوچ لوں پھر کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہو کائنات کے اندر اس کی بال برابر بھی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ لہذا انسان کا کام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت کر لے، اس کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد وقت میں خیال میں مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، تو جب یہ مکروہ وقت ختم ہو تو پھر اس کے بعد یہ سجدہ تلاوت ضرور ادا فرما لیجیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور ہمارے نزدیک واجب ہے، اور اس میں یہ رعایت ہے کہ فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی ہم سجدہ نہیں کر سکے تو اس وقت جو جائز وقت شروع ہوگا، سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے گا تو پھر ہم یہ سجدہ تلاوت ضرور ادا فرما لیں گے، اور ہمارے نزدیک یہی
17ویں پارے کے اندر 2 جگہ پہ سجدے کی آیات ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک یہاں پہ سجدہ ہے، ایک آخر میں آئے گی، آخری رکوع کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ سجدہ ہے، تو لہذا احتیاط تو اسی میں ہے کہ انسان وہ بھی کر لے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔